صلی اللہ نبینا صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد صلی اللہ طبیبنا صلی ہم مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی اللہ شفیعنا صلی دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے میرے دل میں چین آئے تو انہیں قرار چین آئے تو قرار آئے میرے دل میں چین آئے تو قرار آئے تیری پیار آئے تو ہی سے دور بھاگے جنہیں تجھے پہ
پیار آئے مجھے نظر چین بخشے مجھے موت زندگی دے مجھے نظر چین بخشے مجھے موت زندگی دے وہ اگر میرے سرانے دم احتضار آئے وہ اگر میرے سرانے دم احتضار آئے میرے دل میں چین آئے تو انہیں قرار آئے نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا وہ بنے خدا کا پیارا وہ بنے خدا کا پیارا تمہیں جس پہ پیار آئے وہ بنے خدا کا پیارا تمہیں جس پہ پیار آئے تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے اور گلے خلد لے کے زاہد تمہیں خار طیب دے دوں گلے خلد لے کے زاہد تمہیں خار طیب دے دوں میرے پھول مجھ کو دیجئے بڑے ہوشیار آئے خلد لے کے زاہد تمہیں خار طیب دے دوں میرے پھول مجھ کو دیجئے بڑے ہوشیار
قبلائے دی مدد کعبہ ایمان دے وہاں کیا ہے تو غوث ہے بالا تیرا مجھے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا مجھے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے کلمہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے کلمہ تیرا قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے نعرہ اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا فخر عام رضا اور بھی ایک نظم رفیع فخر عام رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل کھالائے سنا خانوں میں چہرہ تیرا چل کھالائے سنا خانوں میں چہرہ تیرا غوث اعظم بمنے دے سرو مدد دے قبلائے دی مدد کعبہ ایمان دے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے استاد محترم استاد علامہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسین مدنی دامت برکاتہ منتظر ہمارے درمیان میں بڑھ جلوہ روزی انشاءاللہ کچھ لمحات میں آپ کا نورانی اور روحانی خطاب شروع ہو جائے گا. جو حضرات جو آپ کی گفتگو بڑے شوق اور لگن کے ساتھ ساتھ آتے ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ جلد از جلد جامع مصطفیٰ بلائے مجید میں تشریف لائیں اور اس نورانی اور روحانی خطاب سے اپنے قلوب کو منور فرمائیں. جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو طاقت دھرم کی ضرورت نہیں. میرے مصطفیٰ کے مجھ میں ہے اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت.
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. سورہ یونس کی آیت نمبر 62 تا 64 میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اور یہ آیات مقدسہ مشہور اور معروف ہیں. بارہا آپ نے ان آیات کو سنا، اور اس کے ضمن میں اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوصاف اور کمالات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے مقام و مرتبے کو آپ بارہا سن چکے ہوں گے. آج چونکہ سلطان الاولیاء غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 11ویں شریف کا دن ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے میں نے اس آیت مقدسہ کو تلاوت کیا کہ ان بزرگ و برتر اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جن حضرات کو اللہ کے کرم اور فضل سے ایک مقام و مرتبہ حاصل ہے، ان کا ذکر کیا جائے. اور عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جب صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ جس شخص نے یا جن ذوات قدسیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو، دین کو، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہی کو سب کچھ سمجھا ہو، سب کچھ جانا ہو، اور اپنی تمام تر زندگی دین کے لیے وقف کی ہو، اور اس راہ میں ہر تکلیف، ہر پریشانی اور ہر مشقت کا سامنا کیا ہو، تو یقینی سی بات ہے کہ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں. کیونکہ ایک سادہ سی اگر مثال کے ذریعے سے ہم بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک باپ ہے جو صاحب مال ہے، وہ اپنی فرما بردار اولاد کو اپنا سب کچھ دے دیتا ہے کہ بیٹا اب میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، تم میری جگہ آ کر کرسی سنبھالو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا تشبیہ، اللہ تعالیٰ تو ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے، ایسا مہربان ہے کہ اس کے خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ عطا فرماتا ہے تو بیش بہا نعمتیں اور بے حساب عطا فرماتا ہے. بلکہ آپ یہ غور فرمائیں کہ لوگ اللہ کی کس قدر نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رزق حاصل ہو رہا ہے. ایسا کریم رب اس کے باوجود جسمانی اعضاء سلامتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ سانس بڑے پرسکون حالت میں آ جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ قادر مطلق ہے، اگر چاہے تو لمحہ بھر میں گرفت فرما لے، لیکن اس کے باوجود اس کی عنایت، اس کا کرم اور اس کا صبور ہونا، روکنے والا ہونا، کہ اپنے بندوں کو عذاب دینے سے روکنے والا، وہ صبور ہے. اور صبر کا مطلب ہوتا ہے روکنا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب دینے سے روکنے والا ہے باوجود قدرت.
اور خود فرمایا کہ وسعت رحمتی کل شیء، کہ میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ حالانکہ وہ چاہتا تو اس کا غضب ہر چیز کو گھیر لیتا، وہ ذرا ذرا سی بات پر گرفت فرماتا، اور یہ عین انصاف ہوتا، ظلم نہیں ہوتا، کیونکہ ہم خطا کرتے تو ہمیں سزا دی جاتی، جس طرح عام طور پر قانون میں ہم جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو قانون ہماری گرفت کرتا ہے اور عدالت سزا دیتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم و رحیم ہے کہ اس نے اپنی رحمت کو وسعت دی اور اپنی رحمت کی چادر کو پھیلایا۔ تو آپ غور فرمائیے کہ اتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود نہ صرف مسلمان بلکہ وہ لوگ کہ جو اس کے وجود کو مانتے ہی نہیں ہیں، انہیں بھی طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز فرما رہا ہے، یعنی حالانکہ چاہے تو گرفت کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ وقت اہمیت رکھتا نہیں ہے کہ آج نہیں کرے گا تو یہ بندہ ہاتھ سے کہیں نہ نکل جائے۔ پولیس والے کو تو فوراً پکڑنا ہوتا ہے کہ بھاگ گیا تو پھر ہاتھ میں نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جب چاہے گا یہ کہاں جائے گا، انا الیہ راجعون، اور ہمیں اس ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اس کی گرفت سے تو کوئی نہیں نکل سکتا۔ لہٰذا اس کی عطا کو دیکھنا چاہیے۔ تو جب وہ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل بیش بہا ہر لمحہ ہر شخص پر نظر آ رہا ہے۔ تو وہ افراد کاملہ کہ جو اپنے مقصد حیات کو پورا کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہر طرح کی مشقت کو برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی عنایت اور کتنا کرم ان ذوات قدسیہ پر ہوگا۔ لہٰذا ان لوگوں کا ذکر کرنا، ان لوگوں کے اوصاف اور کمالات کو بیان کرنا، یہ ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے کلمات کو، ان کے احکام کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا، اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا سرفرازی عطا فرمائی۔ ورنہ اگر آپ اور میں غوث اعظم کا ذکر نہ کریں تو کیا ان کا مرتبہ کوئی کم ہو جائے گا، یا ہمارا ذکر کرنے سے کوئی مرتبہ بڑھ جائے گا؟ ان کے مرتبے ہماری سوچ اور فکر سے بالا تر ہیں۔ یہ تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ ہستی کا ذکر کر کے، ان کے اوصاف اور کمالات کو بیان کر کے ہم برکات حاصل کرتے ہیں کہ ان کی ذکر کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ان رحمتوں سے ہم حصہ حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے ایک درس ہدایت موجود ہوتا ہے، اور ایک تقویت کا سامان ہوتا ہے کہ یہ بھی انسان تھے، یہ بھی بشر تھے، ان کے ساتھ بھی بشری عوارضات تھے، یہ بھی کھاتے پیتے تھے، ان کی بھی فیملیز تھیں، لیکن اس کے باوجود، ہر محبت کے باوجود، اصل فوقیت، اصل قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے احکام کی ہوا کرتی تھی ان کی نظروں میں۔ تو جب بھی ان کا ذکر آتا ہے تو ہمارے اندر نیکی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اسی وجہ سے ان برکات کے حصول کی خاطر اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ اور مکرم بندوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو میں نے جیسے مثال پیش کی کہ باپ اپنی تمام جائیداد بچے کو سپرد کر دیتا، بلا تشبیہ اللہ تعالیٰ کمزوری سے پاک، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار بندوں پر بیش بہا انعامات فرماتا ہے۔ تو جس سے اللہ خوش ہو، اگر ہم اس کا ذکر کریں تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا یا ہم سے خوش ہوگا؟ ہم اس کے اوصاف اور کمالات کا ذکر کریں، اور یہ ذکر کرنا اللہ ہی ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، اور ہم اسے اپنے لیے سعادت کا سبب سمجھتے ہیں کہ ان بزرگ اور برتر ہستیوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے حصہ حاصل کریں۔ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی وہ بالکل موضوع سے متعلق ہے، موقع کے مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، الا حرف تنبیہ ہے اور یہ خبردار کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خبردار آپ کہاں پر کرو گے کہ جہاں پر کوئی اہم بات کی جا رہی ہوگی وہاں پر خبردار کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی پیٹرول کا ٹرک جا رہا ہو، یا کوئی تیزاب سے بھرا ہوا ٹرک جا رہا ہو، یا کوئی LNG گیس کا ٹرک جا رہا ہو، تو اس پہ لکھا ہوتا ہے خطرہ، یہ فلیمیبل آئٹم ہے، ذرا اس سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے آپ کی زندگی کے لیے۔ جہاں پر وولٹیج زیادہ ہوتا ہے وہاں پر وہ ڈھانچہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی اس میں 1000 وولٹ کا کرنٹ ہے، خطرہ ہے، لہٰذا اس کے قریب نہ جایا جائے۔ تو یہ خطرہ جو لکھا جاتا ہے گویا کہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ یہاں پر احتیاط کو، یعنی احتیاط رکھی جائے، اس ہی میں عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے الا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو مضمون آ رہا ہے وہ انتہائی اہم ہے، ورنہ صیغہ الا اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟
تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آگے آنے والا مضمون بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کا ذکر فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرف تنبیہ میں اس بات کا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر جان کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم خطرناک اور ہوشیار لکھ دیتے ہیں، جہاں ایمان کا خطرہ تھا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حرف تنبیہ الا لکھ دیا، اللہ فرما دیا، الا ان اولیاء اللہ، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کی شان میں گستاخی اور بدتمیزی سے پیش نہ آنا، کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی، عداوت رکھی، تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اسی طرح سے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نانا عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کامل بزرگ گزرے ہیں۔ یہ پورا خاندان ہی علماء، متقی اور پرہیزگار بزرگوں کا خاندان ہے۔ تو آپ کے جو نانا جان تھے وہ بڑے پائے کے بزرگ تھے، اور یہ مشہور بات ہے کہ وہ اگر کسی سے خوش ہو جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر انعام نظر آ رہا ہوتا تھا، اور اگر کسی سے ناراض ہو جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت اس شخص پر نظر آ رہی ہوتی۔ تو یہ وہ بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں کہ اگر ہم ان سے دوستی رکھیں، ان سے تعلق قائم رکھیں، تو ان کا وجود ہمیں اللہ ہی کی یاد کرواتا ہے۔ اور حضور نے بھی اولیاء کی یہ علامت کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے۔ اور یہ وہ ذوات قدسیہ ہوتی ہیں کہ ہر وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی بات ہی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، اپنے قول سے بھی آپ کے علم میں اضافہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت کرواتے رہیں گے۔ اور اگر خاموش بھی بیٹھے ہوں گے تو ان کا وجود ہمارے لیے نصیحت کا سبب بن رہا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ سراپا ہدایت ہی ہدایت ہوتے ہیں۔ اب ان کے خلاف جائے کوئی، یا ان کے بارے میں کوئی دل میں بغض رکھے، تو سمجھ لو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کے مترادف ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں پر اللہ یہی حرف تنبیہ اس ہی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ مقام احتیاط ہے۔ اللہ کے جو برگزیدہ اور نیک بندے ہیں اس بارگاہ میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زبان کو بند رکھا جائے اور ادب اور احترام کے تمام تر تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ انا حرف تشبیہ ہے، بے شک۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس وقت متکلم، ویسے اللہ تعالیٰ بغیر انا کے بھی کلام فرمایا تو وہ ہمارا خالق و مالک ہے، اس کے ایک جملے کی اہمیت ہے، ہر جملے کی اس کی اہمیت ہے، لیکن انا حرف تاکید ہے بلا شبہ۔ یوں بھی ہو سکتا تھا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، لیکن انا کے ذریعے سے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ سامعین بعض اوقات شک کی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو تاکید کے لیے ایک حرف ذکر کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کو یقین آ جائے۔ میں آپ سے کہوں زید آ گیا ہے، یہ ایک سادہ سی بات ہے، خدا کی قسم زید آ گیا، واقعی زید آ گیا، تو یہ خدا کی قسم اور واقعی کا جب لفظ میں نے استعمال کیا تو اس مضمون پر آپ کو بالکل وثوق اور یقین حاصل ہو گیا، کہ ہلکا پھلکا جو شک و شبہ تھا کہ پتہ نہیں یہ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں ہو سکتا نہ بھی آیا ہو، لیکن جب میں نے کہا اللہ کی قسم آ گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس تاکیدی کلام کے ذریعے سے میں نے اپنی بات کو پختہ کیا، اور سننے والے کے ذہن میں کوئی شک و شبہ تھا اس کو اٹھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حرف یہ جو تاکید فرمایا انا بلا شبہ، کیا ہم ہر بات یوں کہتے ہیں بے شک ایسا ہو گیا ہے؟ نہیں، جب ہمیں بہت زیادہ سامنے والا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ شک و شبے میں ہے تو پھر اس طرح سے کلام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شبے کو بھی اٹھا دیا جو کسی کے ذہن میں، سننے والے کے ذہن میں ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حرف تاکید کے ساتھ کلام فرمایا انا بلا شبہ، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ کے دوست کون ہو سکتے ہیں؟ وہی جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہوں، وہی جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کس طرح سے ہو سکتی ہے کہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجی، وہ کامل طور پر اپنے آپ کو اس ہدایت کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر عملی اعتبار سے ان کی زندگی اعلیٰ ترین تقوی کی مثال بن کر ابھرتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
کوئی خوف نہیں ہے۔ لا جو ہے یہاں پر یہ بھی گویا کہ اس طرح سے یہ اس وقت جیسے لا حول ولا قوت ہم کہتے ہیں، یہ لا برائے نفی جنس کہلاتا ہے عربی گرامر میں، کہ کسی طرح کا کوئی خوف آپ فرض کر لو، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا خوف فرض کر لو، ان ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوف اور غم سے دور رکھا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں طاری ہوتا؟ خوف آنے والے زمانے کے متعلق ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے گودام میں کہیں آگ نہ لگ جائے، کہیں چوری نہ ہو جائے، کوئی میرا مال غصب نہ کر لے، میری جان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو جائے، میرے متعلقین کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو جائے، تو وہ خوف میں مبتلا رہتا ہے مستقبل سے متعلق، اور اسی طرح سے ماضی سے متعلق غم میں مبتلا رہتا ہے کہ ہائے میرا فلاں نقصان ہو گیا۔ تو نہ ماضی سے متعلق کوئی چیز ان کو پریشان کرتی ہے، نہ مستقبل کے اندیشے ان کو پریشان کر کے رکھتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر غم اور تکلیفیں نہیں آتی، آگے مستقبل میں کوئی پریشانی نہیں آتی؟ پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ان کا ایمان اس درجہ کمال پر پہنچا ہوا ہوتا ہے کہ اس کمالی ایمان کی وجہ سے ان کو یہ سند دی جاتی ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ کیونکہ جب ایمان کامل ہو جائے، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے جمعہ ہی کے درس میں یہ ذکر کیا تھا کہ جب ایمان درجہ کمال پر پہنچ جائے تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی تصدیق کرنا جس کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو حضور لے کر آئے، دل سے اس کو سچ اور حق ماننا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور زبان سے اقرار کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ سامنے والے کے سامنے جب ہم اقرار کریں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں گے تو وہ ہم سے مسلمانوں والا سلوک کرے گا، ہماری عیادت کرے گا، ہمیں سلام کرے گا، مسلمانوں والے جو حقوق ہوتے ہیں وہ ادا کرے گا، ہماری نماز جنازہ پڑھے گا، ہمیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرے گا۔ تو یہ اقرار باللسان اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ ہم سے مسلمانوں والا سلوک کریں، لیکن اصل ایمان یہ ہے کہ دل میں جو کچھ حضور لے کر آئے اسے حق اور سچ سمجھے، مانے، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ تو حضور نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا دوست ہے، ہمارا ولی ہے، ہمارا مددگار ہے، وہ ظالم نہیں ہے بلکہ وہ بیش بہا نعمتیں عطا فرمانے والا ہے۔ وہ ایک کا 10 عطا فرماتا ہے، ایک کا 700 عطا فرماتا ہے، ایک نیکی پر بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ اور سچی توبہ اگر کوئی کرے تو سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہوں، آسمان اور زمین کے اس خلا کو گناہوں سے بھر دے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اتنا کریم، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ تو یہ اس قدر اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو یہ سب کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا۔ اور اس کو حق اور سچ ماننا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ایمان ہے۔ تو جس کا یقین کامل ہو، پھر اللہ کی طرف سے چاہے کوئی بھی مصیبت آئے، کچھ حاصل ہو یا کچھ چلا جائے، یہ اطمینان کی کیفیت پر رہتا ہے۔ ہر آنچ ساقی مارے عین الطاف است، کہ میرا ساقی میرے پیمانے میں جو ڈال دے وہ عین الطاف ہے، وہ اللہ کا فضل ہی ہے، وہ لطف ہی ہے، وہ کرم ہی کرم ہے۔ تو بتائیے کرم پر کوئی ناراض ہوتا؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا اگر مجھے کوئی بیماری لگ گئی ہے اور اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب آپ کی زندگی کے چند دن رہ گئے ہیں، تو ٹھیک ہے، اگر بخشے زہے قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تھا نا کہ یہ تو دوست ہے، یہ تو مددگار ہے، یہ تو میرا ولی ہے، یہ تو ظلم نہیں کرتا، یہ تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ میں نے اس چیز کو دل میں صدق دل سے تسلیم کیا، تبھی تو میں مومن ہوا۔ تو پھر اب یہ جو بیماری آ رہی ہے یہ بھی عین کرم ہی کرم ہے، لطف ہی لطف۔ تو پھر ہر چیز جب اس کو کرم نظر آئے گی تو وہ کہاں پریشان ہوگا اور کہاں اسے خوف لاحق ہوگا اور کہاں وہ غمگین، نہ ماضی کی کوئی فکر اور نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ تو ایمان کا کمال اسی لیے فرمایا لا خوف، ان کے ایمان کا اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ جب ہم نبی کی سچے دل سے تصدیق کر لیتے ہیں تو اس کا آخری نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی خوف ہی نہیں ہے اور کوئی حزن ہی نہیں ہے، اندیشہ ہی نہیں ہے، مستقبل کا کوئی فکر نہیں ہے، وہاں سے جو بھی آ رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، مومنوں کا معاملہ تو بڑا عجیب تر ہے، فإن أمره كله خیر،
کیونکہ اس کا تو سارا کا سارا معاملہ بھلائی ہی بھلائی، خیر ہی خیر ہے۔ بندہ سوچتا ہے یہ کیا بات ہوئی، جب ہمیں کچھ ملے تو بھلائی ہے، لیکن کچھ چلا جائے تو بھلائی کہاں ہے؟ بظاہر تو بھلائی نہیں ہے، لیکن حضور فرمانے مومن کا ہر معاملہ بھلائی ہے، کچھ آتا ہے تو بھلائی ہے، کچھ جاتا ہے تب بھی بھلائی ہے، لیکن کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ اور مومن کب بنتا ہے؟ ایمان سے بنتا ہے۔ اور ایمان کب؟ کہ جب نبی کی سچے دل سے تصدیق کرے۔ تو یہ ایمان جس درجہ کمال پر پہنچ جائے گا تو اسے وہ خوف سے نکال دے گا، اور اس کا ہر معاملہ امن ہی امن اور خیر ہی خیر ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ فإن أمرہ کلہ خیر، اس کا ہر معاملہ بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ فإن أصابتہ سراء شکر، اگر اسے کوئی اللہ کی طرف سے بھلائی پہنچتی ہے، کوئی نعمت پہنچتی ہے، شکر، تو یہ شکر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، تو یہ اس کے لیے بھلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن شَكَرْتُمْ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا۔ تو یہ شکر کر رہا ہے تو اس کا مطلب نعمتوں میں اور اضافہ ہوگا، تو یہ تو خیر ہی خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور اگر اسے کوئی برائی پہنچ جائے، فَكَانَ صَبَرًا، تو یہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ بھی اس کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، کیونکہ صبر کا نتیجہ کیا ہے؟ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، تائید غیبی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ آ رہا ہے یا کچھ جا رہا ہے، ہر صورت میں ایمان کامل جس کا ہوگا وہ تو یہی کہے گا کہ میرے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ یہ دوست ہے، اور میں نے یقین کیا تھا کہ ہاں دوست ہے، ہاں مددگار ہے۔ اور اب جو بظاہر ایک تکلیف آ رہی ہے، وہ ایک تکلیف ظاہری طور پر یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ تو تکلیف ہے، میرے رزق میں تنگی ہے، مجھے آسائشیں میسر نہیں ہیں، میں اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں نہیں پڑھا سکتا، میں جاب کر رہا ہوں، مجھے میرا مالک میرا باس تنگ کرتا رہتا ہے اور باتیں سناتا رہتا ہے، یہ کیسی زندگی ہے؟ تو جب ایمان کمال پر ہوتا ہے تو یہ آنے والی تکالیف اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ تو اصل ایمان کے کمال ہی کا سارا معاملہ ہے۔ تو ان اولیاء کاملین کا ایمان اس درجے پر کامل ہوتا ہے کہ پھر کوئی تکلیف انہیں تکلیف محسوس نہیں ہوتی، چاہے اپنا جانی نقصان ہو جائے، مالی نقصان ہو جائے، یا اپنے کسی متعلقین میں سے اولاد کا نقصان ہو گیا، والدین کا نقصان ہو گیا، کسی رشتہ دار کا قریبی کا انتقال اچانک ہو گیا، وہ مطمئن رہتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے فیصلے کی وجہ سے ہے، اور اللہ کی قضا کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہمارا دوست ہے۔ کیا اس نے ہم پر یہ جو آزمائش ہماری طرف متوجہ فرمائی ہے، کیا ظلم کیا ہے؟ کیا وہ ہمارا دشمن ہے؟ کیا وہ ہم سے نفرت کرتا ہے؟ نہیں۔ لیکن ہم یہ غور کریں کہ بعض اوقات ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار اللہ کو ہمارا ہی گھر مل گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہاں پر کتنے دن رہنا ہے؟ اگر اس مختصر سی زندگی میں انسان اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہ جائے اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑے عمل پر قیامت کے دن راضی ہو جائے گا۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میرا بندہ اگر تھوڑے رزق پر مجھ سے راضی رہے اس دنیا میں تو میں تھوڑے عمل پر قیامت کے دن اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ کہ میرا بندہ ضرورت مند تھا، اسے مال چاہیے تھا، یہ اطراف میں چمک دمک دیکھ رہا تھا، اس کے باوجود تنگی دامہ کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے مجھ سے راضی رہا، محتاج ہونے کے باوجود۔ تو میں تو غنی ہوں، میں تو بے پرواہ ہوں، مجھے تو کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو ہمیشہ سے عظمت والا تھا، عظمت والا ہوں اور عظمت والا رہوں گا۔ تو جب میرا بندہ میرے فضل سے یہ کمال دکھا رہا ہے تو یہ مستحق ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اس پر کمال فضل فرمائے اور اس کے کم عمل پر اس سے راضی ہو جائے۔ تو انسان اس تھوڑی سی زندگی میں بڑا تنگی کش کی شکایت کرتا ہے، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کمزوری ایمان کا سبب ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان اولیاء کاملین کی یہ فضیلت ذکر فرمائی ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ غمگین ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی ظاہری طور پر کوئی تکلیف نہیں آتی ہے، ہر طرح کی تکلیف آتی ہے۔ صحابہ کرام نے تکلیفیں نہیں اٹھائیں، شہادتیں بھی ہوئیں، بھوک بھی برداشت کرنی، مال بھی چھوڑ دیا، سب کچھ برداشت کیا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی، صحابہ سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑے اولیاء صحابہ کی جماعت ہے کہ حضور کی مبارک صحبت کی برکات سے جس نے حصہ حاصل کیا ہو اس کے مقام و مرتبے کو کون پہنچ سکتا؟ لیکن تکلیفیں بظاہر تو آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، لیکن وہ فیلنگ ہی نہیں ہے، ان کو اللہ ہی نظر آتا ہے، ہر طرف ہر بار وہ اللہ ہی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ منعم حقیقی
یہ اگر کچھ آزما رہا ہے تو اس آزمائش کے ذریعے سے بھی مجھے کامل کر رہا ہے، مجھے مضبوط کر رہا ہے۔ ایک پہلوان جب ایکسرسائز کرتا ہے تو کچھ وزن اٹھاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ طاقت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اللہ جب ہمیں آزماتا ہے تو ہمیں کمال پر پہنچا رہا ہوتا ہے، کہ صبر کی ایک عظیم مثال بنا رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو میرے بندے، اور یہ مثال بن کے پیش کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرے رب نے جو دین بھیجا ہے وہ قابل عمل ہے اور میں اس پر عمل کر کے دکھا رہا ہوں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے مراتب بہت بلند ہوتے ہیں، اور ہمیں اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ یہ ہماری کمزوری ایمان ہوتا ہے جو ہماری زبان سے شکوے اور شکایت کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہوتا۔ تو یہ وہ بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں، اور ان کی پہچان اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی کہ اگر آپ کو کسی کے بارے میں حسن ظن قائم کرنا ہو کہ یہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں ہے، تب حضور تو تشریف لے گئے نا، اب تو کوئی وحی اترنی نہیں ہے، لیکن کیا اللہ کے ولی قیامت تک آتے رہیں گے یا نہیں آتے رہیں گے؟ آتے رہیں گے۔ تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا دوست ہے یا نہیں ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 470 ہجری میں، حضور کے وصال کے 460 سال بعد ہو رہی ہے۔ اب تو کوئی وحی نہیں آئے گی کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، پتہ کیسے چلے گا؟ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے کہا بہت اچھا آدمی تھا، تو حضور نے فرمایا وجبت۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا، صحابہ نے کہا یہ بہت برا آدمی تھا، تو حضور نے فرمایا وجبت۔ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ نے 2 بار وجبت فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب تم نے ایک مرحوم کے بارے میں یہ خبر دی کہ یہ بہت اچھا شخص تھا، تو تمہاری گواہی کی وجہ سے اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جب تم نے کسی شخص کے بارے میں یہ خبر دی کہ بہت برا آدمی تھا، اس پر جہنم واجب ہو گئی تمہاری گواہی کی وجہ سے۔ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تو آواز خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ تو آواز خلق کہ آپ دیکھو کہ آج اس عالم اسلام میں شیخ عبد القادر جیلانی کی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے، اور بڑے بڑے یہ جو القاب ہیں یہ کسی مرید نے آپ کو جذبات میں آ کر نہیں دے دیے ہیں، یہ بڑے بڑے اکابر علماء اور محدثین نے آپ کو غوث الثقلین اور غوث العظم کے ناموں سے اور القاب سے پکارا ہے، محی الدین کے لقب سے پکارا ہے۔ حالانکہ محی الدین آدمی اپنا نام نہیں رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں عجب و خود پسندی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے ایسے نام نہ رکھو کہ اپنی گویا کہ اپنی برتری ظاہر کرنا مقصود ہو۔ تو یہ جو نام رکھے گئے ہیں یہ ان بزرگوں نے خود نہیں رکھے ہیں، بلکہ بڑے بڑے اکابرین نے ان کی سیرت طیبہ کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر ان کے یہ نام متعین کیے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ آپ کی جو شخصیت ہے، اس میں 2 چیزیں دیکھی جائیں گی کہ اگر کسی کے بارے میں آپ کو حسن ظن قائم کرنا ہو کہ وہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں ہے، تو 2 چیزیں دیکھیں گے، ایمان اور تقوی۔ اگر وہ مومن ہے، کافر اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی شرط ایمان، اور ایمان درستگی عقائد کا نام ہے کہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو۔ دوسرا متقی اور پرہیزگار ہو، اور تقوی اور پرہیزگاری کس کو کہتے ہیں؟ عقیدے درست ہوں، عبادات ٹھیک ہوں، معاملات ٹھیک ہوں، اور گناہوں کی معرفت اسے حاصل ہو، ظاہری گناہ ہو، باطنی گناہ ہو۔ اور بتائیے یہ علم کے بغیر آ سکتا ہے؟ نہ عقیدہ علم کے بغیر، نہ عبادات علم کے بغیر، نہ ہی معاملات علم کے بغیر، اور نہ ہی دیگر چیزیں علم کے بغیر۔ تو تقویٰ کے لیے لازمی بات ہے کہ علم ہو۔ تو اللہ کی دوستی بغیر علم کے کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ علم اکتسابی ہو کہ خود مدرسوں میں جا کر اساتذہ سے حاصل کیا ہو، یا اللہ تعالیٰ کسی کو ولی بنانا چاہے تو اس کو اپنی طرف سے اچانک علم عطا کر دے، علم لدنی کہتے ہیں اس کو، اور پھر اس کو ولایت سے سرفراز فرما دے، تو علم ضرور ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر کرم فرمائے اور اس کو اچانک علم عطا کر دے، لیکن علم ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے لیے معرفت ضروری ہے۔ اور پہچان اور معرفت کس سے حاصل ہوتی ہے؟ علم سے تو حاصل ہوتی ہے، علم ہی سے تو پتہ چلتا ہے کسی کی پہچان ہو، کسی کی معرفت ہو، اور پھر اس علم کے مطابق بندہ اس ذات پاک سے سلوک کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کا علم اگر حاصل ہوگا تب ہی اس بارگاہ کے ادب کے تقاضے، اس کی فرمانبرداری کے تقاضے بندہ پورے کر سکے گا۔ تو بغیر علم کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کوئی جاہل ولایت کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ اس کی ولایت کے قائل
نہیں ہوں گے۔ تو تقوی اور پرہیزگاری اور ایمان، یہ دو علامتیں ہیں، یہ دو چیزیں آپ کو ضرور ضرور دیکھنی ہوں گی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ صحابہ کرام، تابعین وغیرہ نکال کر حضرت امام مہدی سے پہلے جتنے اولیاء کرام ہیں ان پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سرداری ثابت شدہ ہے، اور آپ کا پورا خاندان بزرگوں کا خاندان ہے۔ 470 ہجری میں آپ کی پیدائش بغداد کے شہر قصبہ ہے قریبی علاقہ جیلان، اس میں رمضان المبارک میں ہوئی، اور جیسا کہ مشہور بات ہے کہ ابتدا ہی سے آپ کی کرامت کا اظہار ہوا کہ آپ نے رمضان کے دن میں والدہ محترمہ کا دودھ نہیں نوش فرمایا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بچہ جو ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے، حالانکہ مکلف نہیں ہوتا بچہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس پر خصوصی فضل اور عنایت ہو اس سے اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوا کرتی ہیں۔ اور آپ کے والد محترم جنگی دوست کے لقب سے مشہور تھے، ان کو آپ کی ولادت سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ بشارت دی کہ تمہارے یہاں ایک بیٹا ہونے والا ہے کہ جو تمام اولیاء کا سردار ہوگا، اور وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے۔ یہ بشارت آپ کو دی گئی، اور آپ کا تمام تر، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آپ کے چھوٹے بھائی ایک تھے، وہ جوانی ہی میں وصال فرما گئے، وہ بھی علم و فضل میں انہیں کمال حاصل تھا، اور انتہائی متقی اور پرہیزگار۔ آپ کی والدہ محترمہ انتہائی متقیہ اور پرہیزگار، اور یہ خاندان حسنی حسینی سید کے والد محترم کی نسبت سے دیکھا جائے تو ان کا نسب حضرت امام حسن تک پہنچتا ہے، اور امام حسن سے پھر حضرت علی سے مل جاتا ہے، تو 11ویں پشت میں یہ حضرت علی سے حضرت امام حسن سے مل جاتے ہیں، اور والدہ کی جہت سے اگر دیکھا جائے تو 12ویں پوتے بنتے ہیں یہ حضرت امام حسین کے، تو والد کی جہت سے دیکھا جائے تو یہ حسنی سید ہیں، اور والدہ محترمہ کی جہت سے دیکھا جائے تو یہ حسینی سید ہیں۔ نجیب الطرفین اس کو کہتے ہیں، دونوں طرفوں سے سید ہے، سردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نسب بھی انتہائی آپ کو اعلیٰ ترین عطا فرمایا، اور حصول علم کے لیے آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ بچپن ہی میں آپ نے علم حاصل کرنا شروع کیا، اور اس علم کے حصول کے لیے ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی کا صرف نام لیتے ہیں، ہم ان کی تکلیفوں سے آگاہ نہیں ہیں کہ کیا مصائب اور آلام اور اتنے مراتب، اور ولیوں کا سردار کوئی گھر بیٹھے تو نہیں بن جاتا نا، بلکہ بڑی آزمائشیں اور بڑی تکلیفیں آپ نے برداشت کی ہیں، اور بڑے سفر کیے ہیں، اور ہر طرح کی مشقت کے بھوک ہے، پیاس ہے، اور اس میں پتے کھا کر گزارا کیا ہے، اور دین کا علم حاصل کیا۔ آج ہم اپنا مشاہدہ کر لیں کہ قادری کہلاتے ہیں، غوث اعظم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن غوث اعظم کی سیرت پاک کا کیا ہوا؟ اس سیرت کو اختیار اگر کرتے تو پھر پتہ چلتا کہ ہم بھی کسی نہ کسی مقام و مرتبے پر آپ کے قدم پاک کی خاک کی برکت سے پہنچے ہوئے ہوتے۔ لیکن اس علم کو جو شیخ عبد القادر جیلانی نے ترجیح دی ہے کہ پتے کھا کر گزارا فرمایا ہے۔ اب بھوک ہو اور بندہ مدرسے میں پڑھنے گیا ہو، گھر بار سے دور ہے، اور سرائے میں گزارا کر رہا ہے، کوئی آسائش میسر نہیں ہے۔ ہم کو تو آسائش میسر ہو تب بھی ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہاں مساجد میں اعلان کیا جائے، اپنی ساری مصروفیتیں چھوڑ کر سکھانے کے لیے بندہ آئے، لیکن ہو کیئرس، کسے پرواہ ہے؟ آدمی اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال میدان محشر میں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا نقصان کر لیا۔ وہ جس چیز میں لگے ہوئے تھے وہ اہم اور قیمتی تھی، یا جس چیز کو چھوڑ کر چلے گئے وہ اہم اور قیمتی تھا؟ تو یہی ایمانی تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر کو اہمیت دینا اور اس پر یقین رکھنا۔ تو بہرحال اس یقین کا اگر ظاہری کوئی سیرت طیبہ دیکھنی ہو تو شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کو دیکھا جائے کہ وہ پتے کھا کر گزارا کر رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ میں نے بہت سارے طلباء کو دیکھا کہ ان کے پاس اسباب اور وسائل نہیں تھے اور پتے کھا کر گزارا کر رہے تھے، تو پھر میں نے وہاں بھی جانا چھوڑ دیا کہ کہیں ان کے لیے یہ پتے کم نہ پڑ جائیں۔ یہ قربانی کا آپ کا عالم تھا۔ اور ایک بار آپ کی والدہ محترمہ نے کچھ پیسے کسی شخص کے ذریعے سے بھجوائے کہ عبد القادر کو پہنچا دینا۔ اب وہ شخص دینے کے لیے بغداد آیا، تو اب جب وہ وہاں پہنچا تو راستے میں اس کے اپنے پیسے ختم ہو گئے، اب بھوک اس کو شدید تھی، تو اب وہ مجبوری کی حالت میں، پہلے دیانتداری بہت تھی، نہ چاہتے ہوئے اس نے شیخ عبد القادر جیلانی کی رقم سے کچھ رقم نکالی اور کھانا
خریدا اور ایک مسجد میں جا کر وہ بیٹھ گیا اور کھانے لگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی سامنے ہی بیٹھے تھے۔ اب بھوک کا یہ عالم تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی خود اس کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھوک کا یہ عالم تھا کہ وہ شخص میرے سامنے بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا اور لقمہ وہ اپنے منہ میں ڈالتا تھا اور منہ میرا کھل جاتا تھا۔ کتنی بھوک ہوگی، کتنی شدت کی بھوک ہوگی کہ کوئی کھانا کھا رہا ہو اور منہ ہمارا کھل جائے۔ اس کیفیت کو بندہ اگر محسوس کر سکے تو پھر وہ اس بات کو جان سکتا ہے کہ علم کے لیے اتنی قربانی، تو اس کا مطلب یہ قربانی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، علم اہمیت رکھتا تھا، تبھی تو یہ قربانی بندہ دے نا، ورنہ ہم تو ذرا سی تکلیف ہو، پنکھا نہ چل رہا ہو، بھائی ہم نہیں بیٹھ رہے، کوئی تکلیف پہنچے، آواز نہیں آ رہی ہے تو کوشش کر کے سننے کی کوشش نہیں کریں۔ ویسے تو یہ مائک وغیرہ سب لگے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کبھی پریشانی اٹھ کے چلے جائیں گے بے پرواہی سے، لیکن وہ کس چیز کو ترک کر رہے ہیں؟ یہاں یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے اسوہ حسنہ سے کیا تعلیم مل رہی ہے؟ علم اصل چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت سے پردے کون سی چیز اٹھاتی ہے۔ سارے لوگ برابر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں، کیا وہ لوگ برابر ہیں جو جانتے ہیں اور نہیں جانتے؟ اس کا مطلب یہ کہ جاننے والا جب جانتا ہے، علم حاصل کر لیتا ہے تو یہ برابری ختم ہو جاتی ہے اور اسے کچھ فوقیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہ علم کون سا ہے؟ وہ علم جو عقل اور حواس کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وحی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، جو نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ اس وحی کے علم کے ذریعے سے حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں اور بندہ اپنی راہ متعین کر لیتا ہے کہ میں کس طرف جاؤں، خالق کی طرف جاؤں یا مخلوق کی طرف جاؤں، کہاں جاؤں، کون بتائے گا؟ یہ علم بالوحی جو اللہ تعالیٰ کے حبیب اللہ کی طرف سے لے کر آئے، یہ ہمیں حقیقتیں واضح کر دے گا اور ہمارا راستہ بالکل متعین کر دے گا کہ واقعی یہ دار فنا ہے، اس سے صرف اتنا فائدہ اٹھاؤ کہ تمہاری ضرورت پوری ہو جائے، باقی دل اگر لگانا ہے تو خالق کائنات سے لگاؤ۔ ما سوی اللہ سے دل لگانے کا مطلب کیا ہے؟ انسان کہتا ہے اس میں بڑے فائدے ہیں، اس میں راحت ہے، اس میں سکون ہے، اس میں آسائش ہے، اس میں بندے کو ایک نوع کا اعتماد اپنی شخصیت میں حاصل ہوتا ہے۔ تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ان چیزوں میں یہ فوائد رکھنے والا کون ہے؟ وہی وحدہ لا شریک ہے۔ تو پھر اسی ذات پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کون سی چیز یہ راہ متعین کر رہی ہے؟ کون سی ایسی چیز درمیان میں آ گئی جس نے ہمارے لیے یہ راستے واضح کر کے کھول دیے اور اس کے بعد لوگوں نے اس طرز عمل کو اختیار کر کے ہمیں بتا دیا کہ ہر چیز کو ترک کر دیا اور اللہ سے لو لگا لی، جن میں شیخ عبد القادر جیلانی سر فہرست ہے، تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ اور اللہ کا ولی عز و انکساری کا پیکر ہوتا ہے، کبھی بھی وہ بڑی بات کبھی بھی نہیں کرتا، ہمیشہ عاجزی اور انکساری، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہی ہے کہ حضور بھی فرماتے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے نبی کا طرز عمل یہ ہے اور اسوہ حسنہ یہ ہے کہ حضور تو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یا اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، جو تیرا فضل اور کمال مجھ پر ہوا ہے ایسا تو کسی پر ہوا ہی نہیں ہے، میں تیرا شکر کس طرح سے ادا کر سکتا ہوں۔ رات کو نوافل ادا کرتے ہیں، پیر متورم ہو جاتے ہیں، ورم چڑھ جاتا ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے؟ عائشہ میں کیا اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہمارے نبی کی تعلیم تو یہ ہے۔ تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ کیوں فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گرد، یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ان کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنے اس مرتبے کو ظاہر کریں تاکہ جس کو معلوم نہیں ہے وہ اس بات کو جان لے اور اس اعتبار سے آپ سے تعلق کو قائم کرے۔ تو یہ صرف خبر دینا مقصود تھا اور آپ نے اپنے مرتبے کی خبر اس طرح سے دی کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، اور ہر ایک نے گردن جھکائی۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کے نام سے جنہیں ہم جانتے ہیں، انہوں نے جب سنا تو فرمایا میرے کندھوں پر نہیں میری آنکھوں پر بلکہ میرے سر پر آپ کا قدم ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر مراتب بھی بڑے اونچے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے پاس ایک ایسی ہستی ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، یہ غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں۔ حضور غوث الاعظم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان کا مرید بنتا۔ تو یہ کیسے پاکیزہ
نفوس قدسیہ، یہ کیسی بہترین سوچ و فکر کے حامل، بہترین کردار کے حامل کہ جن کا کردار جو ہے وہ اصلاح امت کے لیے کافی ہے، ان کا خاموش رہنا ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اور جب علوم پر کلام فرماتے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ 13 علوم پر کلام فرمایا کرتے تھے۔ علماء ان کی مجالس میں بیٹھتے تھے، 400 علماء ان کے خطبات کو لکھا کرتے تھے۔ جس طرح سے ان کے خطبات کو اور ان کی سوانح حیات کو محفوظ کیا گیا ہے کہ باقاعدہ دن، تاریخ، مہینہ اور سال کے ساتھ ان کے خطبات کو کہ فلاں وقت میں فلاں دن حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو آپ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ علوم میں اس قدر مہارت رکھتے تھے کہ علماء آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھتے، اور تبلیغ کا ایسا شوق کہ بے قراری آپ کو حاصل ہوتی تھی، اور اس بے قراری میں 3-4 بندوں کی مجلس سجا کر بھی بیٹھ جاتے تھے اور دین کی باتیں بتانا شروع کر دیتے تھے، حتیٰ کہ پھر مسجد میں بتانا شروع کی، مسجد بھر گئی، عیدگاہ میں بتانا شروع کی، عیدگاہ بھر گئی، پھر میدانوں میں بتانا شروع کر دی، تو 70 ہزار افراد آپ کی مجلس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ تو کیا کمال بیان فرماتے ہوں گے، اور کیا علم کے موتی اور علم کے خزانے بہا دیتے ہوں گے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اور ایک عالم دین جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی مجلس میں، آپ نے قرآن کی آیات کی تفسیر شروع کی تو 13 تفسیروں تک انہوں نے کہا ہاں یہ تفسیر مجھے معلوم ہے، لیکن اس کے بعد 40 تفسیریں ٹوٹل آپ نے کی، اس کے بعد جو تفسیریں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ تفسیریں تو مجھے پتہ ہی نہیں تھیں۔ اور یہ 40 تفسیریں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ تو قال کی بات تھی، قال زبان سے کی ہوئی بات، اب میں حال کی بات کرتا ہوں۔ اور اس آیت کے تحت ایک ہی حال بیان کیا تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسا وجد طاری ہوا کہ میں نے اپنے سارے کپڑے پھاڑ دیے۔ ایسی کیفیت، حال جو طاری ہوتا ہے بزرگوں پر، وہ ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ ہم جیسے لوگ جو ہے عام مسلمان اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، وہ تو عجیب لذتیں ہوتی ہیں، وہ عشق کی لذتیں کہ کبھی آپ کو بہت بڑا انعام لگ جائے نا تو دل میں جو خوشی کے جذبات، آپ کو ابھی خبر دے دی جائے کہ 15 کروڑ کا انعام لگ گیا ہے تو پھر جو خوشی کے جذبات ہوں گے نا، ہماری دوڑ اسی تک ہے کہ یہ دنیا مل جائے۔ ان بزرگوں کی جو سعی اور کوشش ہوتی تھی وہ مراتب کی بلندی میں ہوتی تھی، تو وہاں سے جو انکشاف اور جو انوار اور تجلیات کا ظہور ہوتا تھا، وہ دل پر جو نورانیت طاری کرتا تھا، اس کی خوشی ہی عجیب تر ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ عرصے کے لیے وحی آنا بند ہوا تو کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت اتاری وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم کہ جب وہ چھا جائے۔ تو بزرگوں نے اس کی تعبیر فرمائی کہ وَالضُّحَىٰ کا مطلب ہے حضور کا چہرہ انور، کہ پیارے پریشان نہ ہو۔ تو حضور کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ وہ وحی کے انوار اور وہ تجلیات کہ جو پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور قلب مصطفیٰ اس کو برداشت کر رہا ہے، اس کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا۔ تو وہ جب رک جائے تو جس پر آتی تھی اسے معلوم ہوگا کہ کیا کیفیت طاری ہو رہی ہے اب نہ آنے کی صورت میں۔ حضور غمزدہ رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوشی کا پیغام، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی کس قدر دلجوئی فرماتا ہے کہ کوئی حکم بھی نازل کر دیتا کہ چلو بھائی وحی آ گئی، یہ حکم اللہ نے دیا، وہ سلسلہ دوبارہ، لیکن اس کی ابتدا کس طرح فرمائی حضور کی تعریف سے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ تجھ سے ناراض ہوا۔ حضور کے چہرہ انور اور آپ کی زلفوں کی قسم گویا کہ یاد فرمائی اور آپ کو اس بات کا یقین دلایا کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں اور نہ ناراض ہوا۔ تو جس پر یہ تجلیات اترتی ہوں اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وجد کی کیفیت میں کیا انوار نازل ہوتے ہیں اور اس کی لذت کیا ہوتی ہے۔ بھائی دنیا میں جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اس میں لذتیں رکھی ہیں یا نہیں رکھی، تو اللہ کی طرف سے اترنے والے انوار اور تجلیات میں کتنی لذت ہوگی اس کا میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لو کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں کتنا سکون اور کتنی لذتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں۔ خود اس نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، پوری تفصیل ذکر کر دی، پوری فہرست بیان کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لذتیں رکھی ہیں، ہم کس طرح سے ساری زندگی ان لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے گزار دیتے ہیں۔ تو بتائیے خود اس کی طرف سے جو انوار اور تجلیات نازل ہوتے ہوں
جس گلی میں ہمارا گزر ہی نہیں ہوا تو ہم کیا جان سکتے ہیں؟ قدر جوہر شاہ دانت یا بے دانت جوہری، جوہر کی قدر تو یا تو بادشاہ جانتا ہے کہ جو جوہر جواہرات خریدتا رہتا ہے اور اس کو استعمال کرتا رہتا ہے، یہ جوہر ہی جانتا ہے جو سنار ہے اور وہ اسے بناتا ہے۔ ان دو کے علاوہ جوہر کی قدر کوئی جان سکتا ہے؟ تو ہمیں کیا پتا کہ وہ کیا انوار و تجلیات تھے کہ جو نازل ہوتے تھے۔ تو یہ علمی مقام اور مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور خوف کیسا کہ یہ علم اور مقام و مرتبہ حاصل ہونے کے باوجود شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار آپ کو منی کے میدان میں غالباً یا حرم میں کنکریوں پر سر رکھے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے یہ سنا کہ یا اللہ مجھے بخش دے، اور اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو پھر تو مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا تاکہ میں لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ یہ عاجزی اور انکساری یہ کہیں ہمیں حاصل ہوا ہے؟ آج 2 نمازیں پڑھنے لگ جائے، 2 نیکی کی باتیں جاننے لگ جائے، تھوڑا سا علم حاصل ہو جائے تو بھئی میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور علم جو ہے اگر انسان ذرا راہ سے ہٹ جائے تو تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ علم نور ہے، لیکن نفس و شیطان کے گھیرے میں اگر آ جائے تو انسان اس وجہ سے تکبر میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس قدر علم ہونے کے باوجود، تمام اولیاء کا سردار ہونے کے باوجود، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے بخش دے۔ اور یہی روش ہونی چاہیے کہ اپنے رب کے آگے ہم وقت ہمارا سر جھکا رہنا چاہیے، اپنی کسی نیکی پر کبھی بھی اترانا نہیں کہ ہم نے فلاں کام کیا۔ نیکی کر اور دریا میں ڈال، بھول جاؤ اس کو کہ میں نے جیسے کچھ کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر کچھ کیا بھی ہے اور اخلاص کے ساتھ کر بھی لیا تو بتائیے اللہ کا فضل ہی تھا نا، اللہ نے کرم فرمایا کہ یہ نیکی کر سکے، ورنہ بہت سارے لوگ ان چیزوں سے محروم رہ گئے۔ اگر فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا کرم کہ تو نے یہ ادا کروا لی، ورنہ مجھ میں یہ طاقت اور استعداد نہیں تھی۔ تو اگر کوئی کمال اگر ہمارے اندر ہے تو وہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے، تو پھر اترانا کس بات کا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ یہ کتنی قربانیاں ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی سب کچھ چھوڑ دیا۔ اپنے پرایوں کا فرق کہ اگر باپ کافر ہے، بیٹا ایمان لے آیا تو باپ کو چھوڑ دیا، حضور کی طرف آ گیا۔ باپ ایمان لے آیا، بیٹا کافر ہے، فیملی کافر ہے، فیملی کو چھوڑ دیا، حضور کی طرف آ گیا۔ معمولی بات ہے، آسان بات ہے، اپنے آبا و اجداد کے عقیدوں کو چھوڑ دینا آسان بات ہے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ قربانی دی۔ والذین ہاجروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت میں سب کچھ چھوڑ کر، مال و اسباب چھوڑ کر، ساری چیزیں ترک کر کے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ بندہ ایک بار بھی نہیں سوچتا کہ وہاں جا کے رہیں گے کہاں، کھائیں گے کیا۔ آپ تھوڑے سے سفر پر جاتے ہو تو 1000 قسم کی چیزیں اپنے ساتھ بیگ میں بھر لیتے ہو یا نہیں؟ صحابہ نے کیا بھر لیا تھا؟ بس حضور نے فرمایا کوچ کرو تو کوچ کرو، سفر پہ جانا ہے، ہجرت کرنا ہے تو ہجرت کرنا ہے۔ تو صحابہ نے ہجرت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمنوا والذین ہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یعنی آخری مرحلہ پہنچا کہ موت تک اپنے آپ کو پہنچا دیا کہ اللہ کی راہ میں سر کٹانا ہے، ہم حاضر ہیں۔ جنگ چل رہی ہے، ایک صحابی کونے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑا آرام کر رہے ہیں اور کھجوریں تناول فرما رہے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کھجوریں کھاتے کھاتے کہ حضور اگر میں اس جنگ میں شریک ہو جاؤں اور شہید ہو جاؤں تو میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا تو تیرے لیے جنت ہے۔ تو فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر جنت کے اور میرے درمیانی کھجوریں ہیں۔ کھجوروں کو پھینکا اور میدان جنگ میں کود گئے اور شہید ہو گئے، مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ یہ اعتقاد اور یہ ایمان، ہاتھ کی چیز چھوڑ دی کل کے وعدے پر۔ کہاں دیکھی ہے جنت؟ کس نے دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب بتا رہے ہیں۔ ایمان اور یقین اتنا کامل کہ وہ ہاتھ کی چیز چھوڑ دی کل کے وعدے پر۔ یہ کل کہاں ہے؟ یہ آج ہی آج ہے۔ یہ دنیا بھی اللہ کی ہے اور آخرت بھی اللہ کی ہے۔ جس نے آج پیدا کیا ہے، جو آج نعمت عطا فرما رہا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا اور آخرت میں بھی بلندی درجات کا سبب بنے گا۔ تو توجہ طلب امر یہ ہے کہ جو اولیاء کاملین نے جو سبق ہمیں دیا ہے اس سے کتنا حصہ ہم نے حاصل کیا، اس علم کو کتنی ترجیح دی، اس علم کو کتنی حیثیت دی۔ ہم نے اس علم کو بالکل کوئی حیثیت نہیں دی ہے۔ آپ کتنی بار میں بیان کر چکا ہوں کہ فرض علم سیکھنا
فرض ہے، جتنی تاخیر کرے گا فرض میں تاخیر ہے، اور فرض میں تاخیر کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ عقیدے کا علم فرض ہے، عبادات کا علم فرض ہے، جو آپ معاملہ کرتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں تو جاب کے مسائل سیکھنا فرض، کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے مسائل سیکھنا فرض۔ ہر آدمی عالم ٹھیک ہے نہیں بن سکتا، لیکن اپنی ضرورت کا علم اسے حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ شریعت کے موافق وہ زندگی گزار سکے اور عمل کر سکے۔ اور یہ ہر ایک جان لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت فرما سکتا ہے، وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ لیکن جب ہمارا اپنا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہماری اپنی کمزوری ہوتی ہے، تو ہمیں اس بات کا اعتماد زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ درگزر فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم خود معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن رہے ہوں تو پھر گرفت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا توجہ اس بات پہ کرنی چاہیے، وہ شاعر نے کہا ہے کہ فطرت افراد سے اغماد بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ کہ اکا دکا آدمی اگر جب غلطی کرتا ہے، اتنی فطرت جو طبیعت اللہ تعالیٰ نے اتنی بنائی ہے اس کائنات کی، جب آپ اس میں کوئی پولیوشن پھیلائے گا، ایک آدمی آگ جلا رہا ہے، دھواں پھیلا رہا ہے، اتنی بڑی دنیا پر کوئی فرق نہیں پڑے گا انوائرمنٹ پہ، تو فطرت آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ لیکن اگر ہر آدمی پولیوشن پھیلا رہا ہو تو پھر کلائمیٹ چینج کی آواز آتی ہے، اور پھر پورا ماحول بدل جاتا ہے۔ گرمی کے دنوں میں سردی آ رہی ہے، سردی کے دنوں میں گرمی آ رہی ہے، بارشیں بے تحاشا ہو رہی ہیں، اور کس قدر نقصان ہوتا ہے۔ تو طبیعت جوابی کارروائی کرتی ہے، فطرت جوابی کارروائی کرتی ہے۔ تو اس فطرت کے نظام سے اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے اور رب کے درمیان جو تعلق ہے، اگر اس میں کمی کوتاہی رہے گی تو اس میں معافی کے چانسز زیادہ ہیں۔ لیکن اگر تم نے ایسے افراد معاشرے کو دیے کہ جو اللہ کے حکم کی قدر نہیں کرتے ہیں، تم نے تربیت نہیں کی اپنی اولادوں کی، اور اچھے مسلمان معاشرے کو نہیں دیے، تو تم نے معاشرے کا خود بیڑا غرق کیا ہے۔ اور ہر طرف جو بے راہ روی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی ناقدری نظر آ رہی ہے، یہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، اب فطرت انتقام لے گی۔ اس لیے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بڑے سے بڑا گناہ معاف کر سکتا ہے، اس کی رحمت سے امید ضرور رکھنی چاہیے، لیکن اس کے غضب کو بھی اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یا اللہ میں ایمان لایا ہوں، میں نے تو ہجرت بھی کی ہے، سب کچھ تیرے لیے تو چھوڑ دیا، گردن بھی کٹوا دی، اب دے جنت فلاں چیز دے، دعویٰ نہیں ہے۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہاں پر یہ اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا سبق ملتا؟ ہم تو گویا کہ ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ جو چاہو کرو، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت لگنے والی ہے، اور اگر اپنی اولاد کی دینی اعتبار سے تربیت نہیں کرو گے تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف بھی فرمانے والا ہے، لیکن آپ خود سوچو کہ ایک ڈیو پروسیس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین لائے، انفرادی اصلاح فرمائی، مضبوط جماعت قائم کی، اور نظام سے ٹکرا کر ریاست مدینہ کو قائم کر دیا۔ اب یہ اللہ کا کلمہ قیامت سے پہلے پوری دنیا پر نافذ ہوگا، پوری دنیا پر اسلام نافذ ہوگا۔ حضرت امام مہدی کے دور میں اللہ مجھ سے اور آپ سے سب سے یہ پوچھے گا کہ جو ڈیو پروسیس ہوا ہے، یہ اتنا جو پروسیس گزرا ہے، اس ڈیو پروسیس میں پوری دنیا پر میرے کلمے کو غالب کرنے کے لیے بتاؤ تیری کیا کوشش ہے، تیری انفرادی کیا انڈیویجول ایفرٹس ہیں، وہ میرے سامنے لا کر رکھ۔ تو نے اپنے کردار کی اصلاح کر کے میرے کلمے کو بلند کرنے کی کوشش کی، اپنے خاندان اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کر اپنے گھر میں دین نافذ کر کے میرے کلمے کو اپنے گھر کی سطح پر بلند کرنے کی کوشش کی۔ تو نے معاشرے کو ایسے افراد دے کر، معاشرے کو پاکیزہ بنا کر معاشرے میں میرے کلمے کو بلند کرنے کی کوشش کی؟ اگر نہیں کیے تو یہی معاشرہ جب امام مہدی جہاد کے لیے آواز دیں گے تو ہر ایک کو پیمنٹیں لینی ہوں گی۔ اس وقت کتنی ترقی کا دور ہوگا، آج تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو کتنی ترقی کا دور ہوگا، ہر ایک کو فیکٹری پہ جانا ہوگا، ہر ایک کو کام پر جانا ہوگا۔ اس وقت کون لبیک کہے گا؟ اس وقت وہی لبیک کہے گا کہ جس کو شروع سے یہ تربیت ملی ہوگی اور وہ اس ڈیو پروسیس سے گزر چکا ہوگا اور مضبوط ہو چکا ہوگا کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ تو اللہ ہم سے یہ پوچھے گا ضرور کہ بتا میرے بندے اس ڈیو پروسیس میں تیرا کتنا کردار ہے، کہ جب ساری دنیا پر میرا کلمہ بلند تو ہونا ہے۔ اور آپ مجھے ایک بات کا جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کو بلند کرنا چاہے تو اسے کتنی دیر لگتی ہے؟
اللہ کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے؟ اگر اللہ بلند کرنا چاہے تو لمحے بھر میں پوری دنیا پر اپنا نظام نافذ کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی بنیاد پر اپنے کلمے کو بلند کرنے کا ارادہ فرمایا؟ خالص انسانی کوشش پر، خالص انسانی کوشش پر اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کو اس دنیا میں بلند کر کے دکھائے گا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست کے قیام کی صورت میں اس کی ایک عملی تصویر پیش فرما دی، اور آخری جب امام مہدی تشریف لائیں گے، حضور کی پاک اولاد میں سے یہ ہوں گے، یہ جب تشریف لائیں گے تو یہ اللہ کے دین کو پوری دنیا پر نافذ کر کے بتائیں گے، انسانی کوشش پر دین نافذ ہوگا۔ لہٰذا ہم سب سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کتنی کوشش کی ہے؟ اپنا حساب دو، باقی دوسروں کو چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میسج کو، اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔